اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ 16واں روزہ ہے الحمدللہ ہمارا، اور آج ہم نے سورہ الانسان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے اندر آیت نمبر 27 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر 28 پہ بات کریں گے، اور ساتھ میں ایک اور اس کے اندر ایک ریلیونٹ ٹاپک جو اس کے ساتھ بن رہا ہے صلاۃ الضحیٰ کا، انشاءاللہ آج اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ہر ٹاپک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک اٹیچمنٹ ساتھ اس سے بالکل اس کی ریلیونسی کے ساتھ لے کر آتی ہوں، تاکہ وہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکیں، کہ آیات کو سمجھنے کے لیے بعض اوقات ڈفرینٹ ٹاپکس کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں الحمدللہ ان کے لیے ایک لرننگ بھی ہے اس کے اندر۔ چلیں جی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہمارے وقت میں برکت ہو اور ہم اپنے وقت پر ہی جو ہے اپنی آج کی ٹاپک کو کنکلوڈ کر سکیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جو بھی ہم سمجھیں پڑھیں ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں برکتیں عطا فرمائیں، تاکہ صحیح نالج جو ہے وہ سننا، سمجھنا، یاد رکھنا اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ دونوں کام جو ہے ساتھ ساتھ ہمارے ہو جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت جعل القرآن الکریم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری آیت ہے آج آیت نمبر 28، اور ہم آیت نمبر 28 پہ آج الحمدللہ سورہ انسان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کے اندر ہم آیت نمبر 28 پہ پہنچ چکے ہیں۔ آیت لگا دیجیے گا۔ نحن خلقناہم، نحن ہم، خلقناہم پیدا کیا ہے ہم نے ان کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے تخلیق کیا ہے ان کو، وشددنا اور ہم نے مضبوط باندھا ہے، یا ہم نے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ شددنا مطلب اچھی طرح طاقت سے مضبوط کیا ہے، اسرہم ان کے جوڑ بند کو، اسرہم کو مزید ہم دیکھیں گے اور کیا کیا معنی ہیں اس کے اندر۔ وَإِذَا اور جب شئنا ہم چاہیں گے، بدلنا بدل دیں گے ہم، امثالہم ان کی طرح یا ان کی جگہ یا ان کی شکلوں کو، تبدیلا بدل دینا۔ پیچھے ہم آیتوں کے ساتھ اگر لنک کریں کہ کل کی ہم نے آیت میں پڑھا کہ یوم ثقیل کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الانسان کی اس آیت کا جو پہلا جس کو کہتے ہیں نا مخاطب کون ہے، تو پہلے مخاطبین میں ہمیں یہ پچھلی آیت سے ہم ریلیٹ کریں تو یہ مخالفین کے لیے دھمکی ہے، جس کے بارے میں پیچھے بات ہو رہی تھی۔ اور پیچھے ہم نے کیا بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یوم ثقیل کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پہ، یعنی کہ جو دنیا چاہتے ہوں گے، جو آخرت ان کا مطمع نظر نہیں ہوگی، تو ان کو جو ہے ان کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں بتا یہ رہے ہیں کہ اس میں جو مخالفین تھے، وہ مخالفین کون کون تھے ہم نے کل دیکھے، ہم نے دیکھے اس میں مشرکین مکہ بھی جو ہے اسکالرز نے مراد لیا تھا، اس کے اندر منافقین کو مراد لیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہود و نصارہ کو بھی مراد لیا گیا تھا۔ اسی طرح جو بھی نہیں ماننے والے ہیں یا دنیا کے پجاری لوگ ہیں، ان سب کو بھی یہاں اس میں ایڈریس کیا گیا تھا۔ تو یہاں پر جو آیت کے پہلے مخاطب ہیں، وہ پہلے مخاطب یہی مخالفین ہیں جو کہ قریش مکہ کے تھے، یا منافقین تھے جو کہ مدینہ میں تھے، اگر یہ صورت دونوں مدنی مکی دونوں ہے تو یہ منافقین بھی مراد ہیں۔ تو یہ مخالفین کے لیے بیسیکلی ایک بڑی دھمکی ہے، اور اس کا جو ہے وہ جواب دیا جا رہا ہے، ایک دھمکی، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے بارے میں ایک بہت بڑا شبہ ان کو تھا، اور شبہ کیا تھا ان کا کہ قیامت جو ہے وہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی،
اور دوسری یہ بھی بات تھی کہ مٹی ہو جائیں گے جب ہم اور رل مل جائیں گے تو کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والی بڑے ان کو شکوک و شبہات تھے جس کی بنا پر یہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ان سے یہ پوچھتے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اور بعض اوقات تو کچھ ایسے بھی بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ظالم قسم کے لوگ تھے جو باقاعدہ قبر کی ہڈیاں تک لے کر آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہڈی قبر کی ہے، تم اس کو زندہ کر کے بتاؤ، یا یہ بتاؤ کہ اس میں زندگی آئے گی کیسے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر پہلا جو مخاطب ہے اس آیت کے وہ تو مشرکین مکہ ہیں، منافقین ہیں، یا جو بھی اس کے بعد ہم میں سے کوئی سی بھی جو کہ دنیا میں مخلوق آباد ہے، جو قرآن کے بعد کے مخاطبین ہم سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جن کو بھی شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں یا ان کو اس بارے میں کہ ہمیں دوبارہ پیدا کیسے کیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ نحن خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، یعنی کہ پہلے بھی تو ہم ہی نے پیدا کیا تھا اور پہلے بھی ہم نے ہی اس کے جوڑ بند مضبوط بنائے تھے اور پہلے ہی ہم نے ہی تو اس کو اٹھا کر کھڑا کیا تھا اور ہم نے اس کو لائف کے ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزار کر اس کو ایک بھرپور آدمی بنا دیا جو اب سوال کر رہا ہے، جو اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کفر اور انکار کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں فرما رہے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ پہلے بنا چکے تھے اور بنا کر کے ہم انسان کو دنیا میں لا چکے ہیں، تو دوبارہ بنانا یعنی کہ کسی چیز کو جب ایک دفعہ پہلے بنا لیا جائے اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل کام ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے لیے پہلی دفعہ بنانا، اثر نو بنانا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے تخلیق کیا تھا تب بنانا مشکل نہیں تھا، تو اب دوبارہ بنانا کہاں مشکل ہے. تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب عدم سے وجود میں انسان کو لایا گیا تب کوئی مشکل نہیں تھی، تو اب تو تخلیق جو ہے وہ دوسری سٹیج پر آ چکی ہے. اب عدم سے تخلیق میں نہیں لائی جائے گی، اب تخلیق آلریڈی ڈن ہو چکی ہے. اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کمانڈ دینی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ سے بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تخلیق کے یہاں پہ دو سٹیجز نظر آتی ہیں. اس کے بعد جو اس کا شددنا اسرہم ہے، جس کو شدن سرن بھی کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کی کئی معنی مراد دیے گئے ہیں، مگر یہاں پر ہم ایک معنی بھی فی الحال دیکھتے ہیں. اس کے معنی ہیں کہ ہڈیوں کا اور اعصاب کا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دینا. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے اس کو کس طرح سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، بیکاز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہیومن باڈی جو ہماری بنائی ہے وہ ایسی ہی ہیں، ہمارے جو اعصاب ہیں ہماری ہڈیوں کے اندر جو ہیں وہ اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی ایسا رکھنا نظر نہیں آتا کہ جہاں سے ہمیں لگے کہ جی یہ تو صحیح اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے، یہاں تو صحیح جوڑا ہی نہیں گیا، بلکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بھی کمی واقع جہاں ہو جاتی ہے کسی بھی جوڑ بند میں، کہیں بھی اعصاب میں، کہیں کسی نروز میں، تو پھر ہمیں وہاں ہی پر مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کی جو اگلا اور آخری حصہ ہے، یہاں پہ یہ امین اصلاحی صاحب ہیں جو کہ اپنی کتاب تدبر القرآن میں ان کی تفسیر جو ہے اس میں وہ اس طرح ان آیت کو جو ہے ریلیٹ کرتے ہیں. اور وہ جو آخری آیت کا حصہ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بدلنا امثالہم میں اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ جوڑ بند مضبوط کر سکتا ہے تو بعد میں اس کے لیے کوئی کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے. اچھا، یہ ایک تفسیر تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چیزوں کو اس طرح سے جو ہے کیٹیگرائز کر کے ہمیں بتا دیا. پھر ہم ایک اور اینگل سے اس کو اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ نحن خلقناہم، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا. اور ہم نے ان کو پیدا کیا مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرما رہے کہ کیا وہی نہیں جانتا جس نے تخلیق کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا اس کو تخلیق کے بارے میں نہیں پتا؟ یعنی کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ انسان دوبارہ کیسے تخلیق ہو جائے گا، دوبارہ انسان کیسے دوبارہ بنا دیا جائے گا جبکہ وہ مٹی ہو چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا اللہ کو ہی نہیں پتا کہ تخلیق کیسے کی جاتی ہے، تخلیق کے عمل کو کیسے کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی مرتبہ انسان کو عدم سے وجود میں لا چکا ہے. عدم سے وجود میں لا چکا ہے، سب کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے. عدم مطلب جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا اپنے پچھلے کافی لیسنز کے اندر کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس وقت اس مٹی سے ہوئی جس مٹی میں کہیں کوئی ذکر نہ تھا کہ انسان کو تخلیق کیا جائے گا بھی، ہے نا.
اور اس کے بعد پھر انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اس کے بعد پھر اس میں کئی سٹیجز گزر جانے کے بعد اس میں پھر روح پھونکی گئی اور پھر وہ ایک ہیومن باڈی کے فارم میں نظر آیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو تخلیق کر دیا، تو اب یہ تخلیق جو کہ آلریڈی ہوئی ہوئی ہے اور انسان دنیا سے جا چکا ہے، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ رل مل چکی ہیں، مٹی ہو چکی ہیں، تو اب کچھ باقی نہیں رہا، تو اب انسان کیسے بنے گا؟ اور کل ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی، شاید میرے خیال سے آپ کو بتائی ہوگی میں نے، انسان کی تخلیق کے اندر جو ہے وہ اس کے بدن کے سارے حصے کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو اعضاء ہیں وہ گل جاتے ہیں، ایٹ اے ٹائم انسان کی ہڈیاں تک بھی ختم ہو جاتی ہیں، مگر جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا جو حصہ ہے جس میں تخلیق کی دوبارہ صلاحیت ہوتی وہ ختم نہیں ہوتا، وہ اس کو مٹی نہیں کھاتی اور وہ موجود رہتا ہے مٹی کے اندر ہی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں دوبارہ انسان کو اسی میں ہی جو ہے وہ ایک بارش سی برسائیں گے، ایک شبنم کی پھوار سے ہوگی، اور اس کے بعد تمام جو ہے لوگ اپنی اپنی قبروں سے ٹڈی کی طرح جو ہے وہ نکل کے باہر سامنے آ جائیں گے اور اسی سے تخلیق پائیں گے دوبارہ، اسی ایک آخری سرے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو چھوڑ دیا ہے، جس کو مٹی نے نہیں کھایا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے ہی پیدا کیا ہے ان کو، یعنی کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تخلیق کیا ہے ان کو. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اس کے اولین مخاطبین میں مشرکین مکہ تھے، جن کو تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تخلیق پہلے بھی کر لی، اللہ دوبارہ تخلیق بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کے جو ہے وہ مخاطبین جو ہیں وہ منافقین میں سے ہوں تو آپ دیکھیں عموماً مخاطبین میں اگر ہم منافقین دیکھیں تو ان کا ایک رویہ کیا ہوتا تھا کہ چیزوں کو کہ سامنے تو مان لینا اور پیٹھ پیچھے جا کے انکار کر دینا، منہ پہ کچھ اور ہونا اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہونا. اور عموماً ان کا جو ایک کہتے ہیں نا باڈی فگر اور رکھ رکھاؤ اور ان کا جو ایک بہت ہی لوگوں کو متاثر کن انداز اور لہجہ ہوتا تھا، وہ لوگوں کو بہت ہی اپیل کرتا تھا، لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے ان کی طرف. تو جب منافقین کبھی اعتراضات لے کر آتے ہیں اس قسم کے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا اس قسم کے ڈسکشن میں آتے ہیں، تو عموماً بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بہت سمجھ اور عقل بھی رکھنے والے ہوتے تھے، مگر ان کے ظاہری حلیہ حال، ان کے بات کرنے کا انداز اور ان کی چرب زبانی کی بنا پر وہ ان کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ساری آیاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ان ایسی باتوں میں اعتراضات تو ہوں گے، لوگ اس ایسی باتوں میں کہتے ہیں نا کہ وہ سوالات تو اٹھائیں گے مگر سوال کے جوابات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دینے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں سے بعض اوقات متاثر ہو جاتے تھے ان کے سوالات سے، یا کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ کیا سوال انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ جو کنفیوز ہو جانا ہے، یہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے اسکالرز جو کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء کے مخالف نہیں ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص متاثر ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبسہ وتولیٰ نازل ہوئی، تو وہاں پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھے تھے، اور وہاں جب ان کو وہ دین سکھا رہے تھے، اور عبداللہ بن ابن مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں بھی کچھ سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتھے پہ ایک ناگواری کا ایک بل سے آیا. ہم نے وہ پڑھا تھا ابوسن قمطریرہ کے اندر کہ ابسا کیا ہوتا ہے اور ابوس میں کیا فرق ہے. تو ابسا بیسیکلی کیا تھا کہ ایک اتنے باریک سی ایک ہلکی سی لکیر جو ہے وہ ماتھے پر آئی. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی تھی کہ آپ ایسے کسی شخص کو، آنے والے کو جو دل سے چاہتا ہے دین سیکھنا، اس کو آپ جو ہے اس سے ریفیوز نہیں کر سکتے. ان لوگوں کے لیے کہ جن پر آپ محنت کر رہے ہیں مگر آپ کو ان کو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب ایسے لوگ آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے یا دین میں صرف اور صرف بحث اور مباحثہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات ان کی باتوں سے متاثر ہو جایا کرتے تھے. تو یہ عصمت انبیاء کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ انسان کے دل کے اندر کسی بات میں ایسا میلان آ جائے. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا بھی تو ہے منافقین کے بارے میں، وَلَا تَعْجُبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی ان کی جو صحت ہے، ان کا رکھ رکھاؤ ہے، ان کی مال اور اولاد ہے، ان کی جو برکتیں ہیں، ان کا جو ایک کہتے ہیں نا لائف کا ایک طریقہ ہے، اس کو دیکھ کر کے تمہیں تعجب نہ ہو، یعنی کہ تم حیران نہ ہو ان کو دیکھ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح سے دنیا میں تخلیق کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کو جو ان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ کیا ہے.
کیونکہ یہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ کی بنا پر ہی جانے پہچانے جا رہے ہیں، اور ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے دنیا میں بھی اور خالی ہاتھ ہے یہ آخرت کے اندر بھی۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کی ہدایت کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو جو عصا سانپ بن کر بھاگنے لگا تھا تو وہ ڈر گئے تھے اور پیچھے پلٹے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ پکڑ لو اس کو، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے۔ تو یہ جو ڈر ہوتا ہے یا کوئی دل میں ایسا کوئی ملان آ جاتا ہے کسی کے لیے، کسی کے خاطر، تو یہ مطلب انبیاء سے یہ سب چیزیں متوقع ہیں، کیونکہ بشری تقاضا ہے نا کچھ نہ کچھ انسان کا۔ مگر آپ دیکھیں کہ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا نزول ہو رہا تھا اور جادوگروں نے پہچان لیا تھا کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے، تخلیق انہوں نے فرق کر لیا تھا دونوں کے اندر ہی، اسی لیے جادوگر جو اسلام لے آئے تھے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کے ان الفاظ کے اندر جو معجزہ پایا جاتا ہے، قرآن کے ان الفاظ کے اندر جل سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورتی رکھی ہوئی ہے، اس کو عرب کے شعراء نے بھی پہچان لیا تھا۔ جیسے لبید بن عاصم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عرب کا بہت ہی نامور شاعر تھا، مگر جیسے ہی قرآن کی کچھ آیتیں اس کو سننے کو ملی ہیں، اور خاص طور پہ سورہ الکوثر کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو کسی انسان نے کہا ہی نہیں ہے، انسان ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی، اور ایسا کلام جب سامنے آ گیا ہے تو میرے کلام کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو اس نے پھر اپنی شاعری ترک کر دی تھی اور اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انبیاء سے اس قسم کی واقعات ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی سے متاثر ہو کر کے کسی بھی سوال کے جواب میں ان کو ایک شک سے پیدا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بھی تسلی دے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کی باتوں سے دل خراب کرنے کی، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ مشرکین مکہ ہیں، اگر ان کو دوبارہ تخلیق پر جو ہے وہ اعتراض ہے، یا ان کو یقین نہیں ہے اس بات کا، یا وہ تم سے سوال پر سوال کرتے ہیں اس بارے میں، یا منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، کہ یہ کیسے ہو جائے گا، اور اب تک تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ایسا، اب تو زمین ختم بھی ہو گئی، کتنی زمینوں کے اوپر جو ہے لوگوں نے گھر بنا لیے، کتنے لوگ زمینوں پر جو ہے وہ لوگ ابھی آباد ہیں، تو کیا ان کو بھی، تو یعنی بہت سے سوال انسان کے ذہن میں ایسا پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سوال کا ایک بہت ہی جامع جواب دے دیا، کیا کہ ہم جب عدم سے تخلیق کر سکتے ہیں انسان کو، تو کیا ہم دوبارہ اس کی تخلیق نہیں کر سکتے؟ ہم دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتے؟ جبکہ دوبارہ بنانا تو کسی بھی چیز کا آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کسی بھی ریسیپی کو جب فرسٹ ٹائم فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ریسیپی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ بہت ہی دیکھ کر کے، چمچے پکڑ کر کے اور سب کچھ ناپ کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بٹ جب آپ ایک سے 2 یا 3 دفعہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو ریسیپی پھر یاد ہو جاتی ہے، پھر آپ کو کوئی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ بس چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ میجر کرتے ہیں اور فٹافٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ گزر چکے ہیں اس سے، تو پھر آپ کو ایک آسان ہو گیا کام۔ تو جب پہلی دفعہ کوئی چیز مشکل لگتی ہے ہمیں، تو ہماری بعد میں آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نارم طریقہ ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ ایک کام مشکل کر چکا، تو دوسری مرتبہ اس کام کو کرنے کے لیے اس کو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت کی حصے کی طرف دیکھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ہم نے مضبوط کیے ہیں ان کے جوڑ کو۔ اب دیکھیں الف سین را جو ہے، اسی سے لفظ اسیر کا بھی لفظ آتا ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسیرہ والا، قیدی کے معنی میں پڑھا تھا۔ اسی طرح اسی لفظ سے جو ہے اسرا بھی آتا ہے، اسرا کہتے ہیں خاندان کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ اسیر یا اس کو جو اسرا کے بارے میں بات کی ہے، یہاں پر شددنا کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مضبوط کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسرہم کو خلقنا سے نہیں جوڑا، کہ ہم نے اسرہم یعنی کہ ان کے جوڑ بند بھی تخلیق کیے ہیں، یہ نہیں کہا یہاں پر۔ کیونکہ خلق تو آلریڈی ہو چکا ہے انسان، اس لیے اس کے جوڑ بند تو بعد میں مضبوط ہوتے ہی رہیں گے، جیسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پروگرامنگ اس کی رکھ دی ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ انسان یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جوڑ بند مضبوط کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں بلا ان نسویہ بنانا، یعنی کہ کیا ہم ان کے جو ہے پور کو بنانے پہ قادر نہیں ہیں، یعنی کہ ہم کیا دوبارہ ان کے پور کو نہیں بنا سکتے؟ یعنی ان کی جو انسان کی جو جوڑ بند کی جو بندش ہے، آپ دیکھتے ہیں ایون چلیں ہم تھوڑا سا مشاہدہ اپنے ہی ہاتھوں کا کر لیتے ہیں۔ آپ سب کے ہاتھ آپ کے سامنے ہی ہوں گے، ان میں آپ انگلیاں دیکھ سکتے ہیں، اپنی انگلیوں کے اندر اپنے پوروں کو دیکھ سکتے ہیں۔
پوروں کے ساتھ اپنی آپ انگلیوں کو بینڈ کریں, آپ کی انگلی کئی طرح سے بینڈ ہو جاتی ہے, یعنی کہ 1 2 3 ٹائم بھی بینڈ ہو جاتی ہے. مٹھی بند کرنا چاہیں آپ, اس کی مٹھی بند ہو جاتی ہے. پورا کھولنا چاہیں آپ, پورا ہاتھ کھل جاتا ہے. آپ اس کو بیک سائڈ پہ بینڈ کرنا چاہیں ایک حد تک, وہ بھی جا کے بینڈ ہو جاتی ہے. اور کوئی چیز بھی ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب ٹچ کرتے ہیں, آپ محسوس کریں اپنی فنگرز کو, تو آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ ایک گوشت بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو اس کے اندر ہڈی بھی چھوٹی چھوٹی باریک باریک سی فیل ہو رہی ہے. پھر آپ کو اس کے اندر جاتی ہوئی اوپر سے وینز بھی دکھ رہی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں. بعض اوقات اگر کوئی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی وینز تو اوپر تک نظر آ رہی ہوتی ہیں, یا آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ وہ جاتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا سے بھی خاص کا مشاہدہ ہم نے کیا, اور ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جو جوڑ ہیں, یہاں پر کئی جوڑ ہیں نا, ایک انگلی کے اندر کتنے سارے جوڑ ہیں, ہر چھوٹی چھوٹی ہڈی جڑی ہوئی ایک دوسری ہڈی کے ساتھ, اور وہ اسی کے ساتھ وینز بھی جا رہی ہیں, اس میں گوشت بھی موجود ہے, اور اسی کے اندر جو ہے بلڈ بھی آ رہا ہے اور جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ, اسی طرح پوری ہیومن باڈی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسان کی بنا رکھی ہے, یہ پوری کی پوری جو ہے ایک مضبوط بندش کے ساتھ جوڑوں کے اندر بندھی ہوئی ہے. اور یہ کیسی بندھی ہوئی ہے کہ ہر ایک جوڑ ایک کے ساتھ بالکل اتنے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی وہ بنا ہوا ہے. کہاں پر گوشت کا تناسب کتنا ہونا چاہیے تھا, کہاں پر جو ہے وہ ہڈیوں کا تناسب کیسا ہونا چاہیے تھا, کہاں پر جو ہے دونوں ہڈیوں کے جوڑ کیسے ہونے چاہیے تھے, کہاں سے نروز کو جانا تھا, کدھر کدھر سے جو ہے وہ اعصاب جو ہمارے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ایک کمپلیٹ پیکج سا بنایا ہے جس کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ ایک گوشت کا ملغوبہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر گوشت بھی ہے, اس میں ہڈی بھی ہے, اس کے اندر وینز بھی جل رہی ہیں, اس کے اندر نروز بھی ہیں, اور وہ جو ہے اسی کے ساتھ ہی انسان کے اندر جو ہے سارے اعضاء بھی رکھے ہوئے ہیں, جس سے اس کا دل دھڑکتا ہے, اس کا دماغ سوچتا ہے, اس کی باڈی کے دوسرے اعضاء ورک آؤٹ کرتے ہیں, وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ بولتا ہے, وہ فیل کرتا ہے. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل پیکج بنایا ہے انسان کا, جس میں سے کچھ بھی کم ہو جائے کبھی بھی, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی, جہاں کوئی کمی آ جاتی ہے وہیں سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف کہتے ہیں نا خرابی شروع ہوتی ہے. اب چاہے تو پیدائش کے وقت ہی کمی آ جائے تو ایک جو ہے وہ اسپیشلٹی کی طرف چلا جاتا ہے, بچہ اسپیشل چائلڈ بن جاتا ہے. اور یا اگر یہ کسی ایج کے کسی بھی موقع پہ آ جائے, فار ایگزامپل آپ جوانی میں کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک ٹانگ اس کی چلی گئی, یعنی کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہی جو جوڑ بند مضبوط باندھے ہوئے ہیں, یہ کسی وقت بھی اس جوڑ بند کے اندر کمی بھی پائی جا سکتی ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان ایک وقت کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اسی جوڑ بند میں ہی کہیں نہ کہیں پھر کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. وہی جو طاقت اس کی جوانی میں ہوتی ہے, بھاگنا, دوڑنا, اچھلنا, کودنا, اور وہی ساری جو کوالٹیز جو ہیں اس کے اندر, اسی جوڑ بند کے اندر جو ہے وہ لوزن ہونے شروع ہو جاتے ہیں, بونز اینڈ باڈی کے تمام جو ہے وہ ریفلیکٹرز, اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ کر کے سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اتنی تیزی سے سارے کام نہیں کر پا سکتا جتنی تیزی سے وہ اس سے پہلے کرتا تھا. تو دوسرا حصہ یہاں پر جو ہے آیت کا, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ کے ساتھ اس کو لے کر آ رہے ہیں, خَلَقْنَاهُمْ کو. ٹھیک ہے, اب خَلَقْنَاهُمْ کا تیسرا حصہ جو اسی آیت کے اندر ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا, اور جب ہم بدل ڈالیں گے. کس کو بدل ڈالیں گے, کیا بدل ڈالیں گے, اور کب بدل ڈالیں گے, یہ سارے سوال اس کے ساتھ ہی آتے ہیں. اور آپ دیکھیں تبدیل کرنا کسی چیز کو, جیسے کہ کسی چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو لے آنا, ایک تبدیلی تو یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو جو ہے آلریڈی موجود ہے اس کو ہٹا کے کسی اور چیز کو لے آنا. پھر ایک تبدیلی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے بہتر لے آنا, اور ایک تبدیلی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی اچھے اعمال کو ہٹا کر کے برے اعمال کو اس کے سامنے لے آئے, یا برے اعمال سے انسان اچھے اعمال کی طرف تبدیل ہو جائے. یعنی کہ انسان میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, انسان اچھے سے برا, برے سے اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ وَإِذَا شِئْنَا, اور جب ہم چاہیں, بدلنا, ہم بدل دیں, امثالہم, ان جیسوں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی تبدیلی لانا چاہیں تو اس کو تبدیلی لانے میں کوئی روک نہیں سکتا, وہ تبدیلی لا سکتا ہے کسی وقت بھی کسی بھی طرح کی. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آتا نا کہ ہم چاہیں تو تم کو ہٹا کر اوروں کو لے آئیں,
دوسری قوموں کو لے آئیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ سورہ النساء کی آیت میں آتا ہے وَإِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لوگوں کہ وہ تمہیں ہٹا کے کسی اور کو لے کر آ جائے, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ بہت قادر ہے ان تمام چیزوں کو کرنے میں, اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح کی آیتیں جو ہیں وہ سورہ فاطر کے اندر بھی بیان کرتے ہیں اسی بارے میں, اسی موضوع کے اوپر. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. اگر اللہ چاہے تو تم کو لے جائے ایک نئی تخلیق میں سامنے لے آئے, یعنی تخلیق میں ایک نیا پن لے آئے. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا تبدیلی کے اندر سب چیزیں ہوتی ہیں, نیا پن بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا بھی آ سکتا ہے. اسی طرح وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 20-21 میں کہتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, زمین اور آسمان جیسی مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے اور ان کو بھی دوبارہ پیدا کر دے, اور انسان کو لے جائے انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ زمین اور آسمان نئے سرے سے تخلیق کر دے اور انسان کو بھی نئے سرے سے تخلیق کر دے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ الواقعہ کے اندر بھی ایک اور موضوع ملتا ہے ہمیں کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے بنایا ہے تم تصدیق نہیں کرتے اس بارے میں. افرائیتم ما تمنون, کیا تم جو ہے وہ ابتدا کرتے ہو انسان کی پیدائش کی. وانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا تم تخلیق کرتے ہو انسان کی یا ہم تخلیق کرتے ہیں, یعنی کہ تم نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں ایک انسان کے بچے کو یا ہم بناتے ہیں اس کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ تبدیلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ تبدیلی بالکل آ سکتی ہے, اور یہ تبدیلی آپ دیکھیں کہ اس کی چھوٹی سی مثال اگر ہم دیکھ لیں, اس کی چھوٹی سی مثال بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ انسان کا جو جسم ہے روز بروز تبدیل ہوتا رہتا ہے, ڈیلی کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, کنٹینیوس چینجز آتی رہتی ہیں اس کے اندر. جیسے آپ ہیومن سیلز کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو ہیومن سیلز جو ہیں وہ روزانہ بدلتے ہیں. ایون آپ کے ہیومن سیلز باڈی کے اندر تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں روزانہ. آپ کی اسکن کے اوپر جو سیلز ہیں ڈیلی, وہ اسکنز جو ہیں جو ڈیلی جو سیلز ہیں وہ بھی تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کے جسم سے جھڑ بھی رہے ہوتے ہیں, نکل بھی رہے ہوتے ہیں, نیو سیلز جو ہے فارم ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ڈیلی تو کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہمارے اندر ڈیلی ہی آ رہی ہوتی ہے, تبدیلی تو آ رہی ہوتی ہے. ہم بیسکلی جس تبدیلی کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا تبدیلی کو اندر سے آ جائے, وہ تبدیلی لانے کے لیے ہمیں خود اپنی ذات میں محنت کرنی پڑے گی. فی الحال یہ جو ہیومن چینجز ہیں, یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی پروگرامڈ کر رکھا ہے ہماری ہیومن باڈی کو, تو یہ تو ہیومن باڈی ہماری کنٹینیوس روزانہ ہی بدل ہی رہی ہے. کوئی دن بھی ایک جیسا نہیں رہتا, تو کوئی جسم بھی روزانہ ایک جیسا نہیں رہتا. آپ روزانہ صبح اٹھتے ہیں, روزانہ اٹھنے کے بعد ہم میں سے بیشتر لوگ جو کہ ایک ٹائم اپنی اس کا کراس کر چکے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو روزانہ صبح اٹھنے کے بعد ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ آج کہیں نہ کہیں کچھ درد ہے, کہیں کبھی سر میں ہوتا ہے, کبھی جسم میں ہوتا ہے, کبھی کمر میں ہوتا ہے, کبھی کسی اور جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک پین کے ساتھ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں. یا جس دن نہیں اٹھے تو الحمدللہ بہت ہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اس دن کے لیے کہ بڑی خیر و عافیت سے صبح ہوئی ہے. بہرحال مگر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں. تو اب دیکھیں رات سے لے کے صبح تک وہی تبدیلی آ گئی, اور دن کے باقی سارے اوقات میں بھی بعض اوقات کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں, ابھی پتہ ہی نہیں چلتا, چلتے پھرتے ہم کہاں گرتے ہیں, کہاں پڑتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہاں سے پھر چلنا اور اٹھنا دوبھر ہو جاتا ہے ہمارا. یعنی کہ وی نیور نو کہ یہ تبدیلیاں جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ لے آتا ہے ان تبدیلیوں کو. اور اس میں نا اذا شئنا, ہم جب چاہیں, کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے اس کے لیے, یا کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی پلان آؤٹ نہیں کیا ہوا اس کے لیے, یا ہمیں کوئی پلاننگ نہیں دی ہوئی کہ ہم جب صبح اٹھیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسا کبھی بھی کچھ بھی کیسے بھی ہو سکتا ہے. اذا شئنا, جب ہم چاہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ معارج میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تبدیلی جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی کہ اللہ نبدل خیرا منہم ونحن بمسبوقین, یعنی ہمارے لیے تبدیلی پیدا کرنا کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے, ہم اس کو یوں تبدیل کر سکتے ہیں, ہمارے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے یہ.
اور آپ خصوصاً آپ یہ بھی دیکھیں کہ خصوصاً یہ والی جو باتیں نا کیا تبدیلی کا اور سب چیزیں، تو اب دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے مضمون رکھے ہیں جس میں ہم بعض اوقات اس میں شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے عمل سے جو ہے ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی ہم چاہیں انسان کو بدل ڈالیں تو انسان جو ہے وہ کیا لمحہ بلمحہ بدل رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں جسمانی طور پہ تو ہم نے دیکھا کہ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈے بائی ڈے یا لمحہ بلمحہ اپنی باڈی کے اندر چینجز اس کی آتی ہی رہتی ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں کہ انسان جب اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی بچہ جب بورن ہوتا ہے اس کی شکل جو اینڈ میں بنتی ہے جوانی کے بعد، کیا وہی شکل بچپن میں پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے؟ فرق ہوتی ہے نا تھوڑی تھوڑی. آپ نے دیکھی ہوگی بہت سے لوگ ایسی پکچرز ڈرا کرتے ہیں جس میں ایک بچے کی پکچر کو آہستہ آہستہ چینجز لاتے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک بڑھاپے کی ایج تک لے جاتے ہیں. اور وہ بہت اچھی ایک طرح سے لگتا ہے کہ مجھے جو سٹیجز آ رہی ہوتی نا تبدیلیوں کی انسان کی باڈی کے اندر، بہت اچھی ایک وہ پکچر نظر آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح اپنی چھوٹی سی جو ہے وہ زندگی میں اپنی اتنی تبدیلیاں تو خود ہی دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تبدیلی، وہ چاہتا نہیں ہے، یا وہ اگر نہ چاہے تو ایسا رک بھی نہیں سکتا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبدیل کرنا ہے چہرے میں، جو فرق لانا ہے وہ تو آتے ہی ہیں، چہرے میں، باڈی میں، اعضاء میں، ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اذا شئنا، جب ہم چاہیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اس میں ہم چاہ کے بھی اپنے آپ کو روک نہیں سکتے کہ ہم چاہیں کہ نہیں میری شکل بس ایسی ہی رہے، اس سے زیادہ تبدیل نہ ہو، میں بچپن میں بہت خوبصورت تھی مجھے ایسے ہی رہنا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم جب تبدیل ہونا شروع ہوں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ چینجز بھی ہمارے چہرے پہ نظر آئیں گے، ہماری جوانی کے چینجز نظر آئیں گے، ہمارے بڑھاپے کے چینجز بھی چہرے پہ نظر آئیں گے، اور ایکسٹریم بڑھاپے کے چہرے پہ بھی چینجز نظر آ جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ چہرے پہ بلکہ پوری باڈی پر ہمارے چینجز نظر آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اذا شئنا بدلنا، یہاں پر ایک معنی اگر ہم صرف سمپلی انسان کی تخلیق پر ہی لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے ریپڈلی چینجز جو ہے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ مختلف جو ہے اندازوں سے دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کے اندر جو ایک اور مضمون ہے انسان کا، کہ انسان اپنا شعور، انسان کی جو عقل ہے وہ بھی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. ایک ہی عقل ہماری بچپن سے لے کے بڑھاپے تک نہیں رہتی. بچپن میں ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑنا، لڑنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے بڑا ہی حفاظت سے رکھنا. پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ اور ٹائم بڑھتا ہے تو پھر انسان اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. وہی کھلونے جو بڑے پیارے ہوتے ہیں تو اس کو پھینک دیتا ہے اٹھا کے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. پھر کچھ اور چیزیں انسان کی زندگی میں ایڈ ہو جاتی ہیں. اسی طرح پھر آپ دیکھیں پھر وہ جو لڑکپن، پہ جوانی، اس کے بعد پھر جب بڑھاپا، ہر ایج سٹیج میں انسان مسلسل اپنی عقل، اپنی جو ہے وہ اس کے ساتھ گرو کرتا رہتا ہے، تبدیلی اس کے اندر مسلسل آتی رہتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے ہیبٹس بھی، جو بھی انسان اپنی زندگی میں عادتیں بنا رہا ہوتا ہے اس کی عادتیں بھی جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو بچپن میں ہم نے جس عادت کو پال لیا، جیسے بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی بچپن سے میں نے یہ نہیں کھایا تھا تو میں اب کھا ہی نہیں سکتی، یا بچپن سے ہم نے جو ہے یہی سیکھا ہے تو ہم اس میں کوئی چینج ہی نہیں کر سکتے. جیسے لوگ کہتے تھے نا وہ مشرکین مکہ کہ ہمارے آبا و اجداد تو ایسے ہی کرتے رہے تھے نا، تو ہم کیا کریں، ہم نے تو وہی سیکھا جو ہمارے باپ دادا نے سکھایا ہے ہمیں، ہم تبدیل کر ہی نہیں سکتے. تو ایسا تو نہیں ہے، انسان اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں تبدیل کر سکتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ چینجز لانا اس کے لیے بھی آسان ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر دم چینجز لا رہے ہیں. انسان کی ہیومن باڈی، ہیومن سیل میں ہر دم چینجز لا رہے ہیں. انسان کی عقل میں، اس کی شکل میں ہر وقت چینجز لا رہے ہیں. تو انسان کی عادات میں چینجز لانا کیا مشکل ہے؟ اور آج دیکھیں یہ بہت بڑی ایک سائنس بن چکی ہے کہ ہیبٹ فارمیشن جو ہے اس کو کیسے دوبارہ سے سیکھا جائے، اور کس طرح سے ہیبٹس کو اپنی لائف میں جو ہے دوبارہ سے انکلکیٹ کیا جائے، دوبارہ سے جو ہے وہ سیکھا جائے کہ کیسے جو ہے ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے. اور اس میں باقاعدہ لوگ بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ورک شاپس ہوتی ہیں اس کے لیے. اب دیکھیں اسے کیوں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی پروگرامنگ کے تحت یہ سیکھ رکھا ہے کہ کسی بھی نئی چیز کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے، کسی بھی نئی چیز کو کیسے سیکھ لینا ہے. جب ہم اس کو نہیں سیکھنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں کیا کہ نہیں جی یہ تو بچپن سے ہم نے یہی کیا تھا اور ہم آئندہ بھی یہی کریں گے، تو ہمیں یہ سیکھنا ہی نہیں ہے. تو چینجز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لا رہے ہیں، تو یہ چینجز ہم بھی لا سکتے ہیں. کچھ بھی کہتے ہیں نا کہ زندگی ہر لمحے ایک نیا ہمیں رخ دکھا رہی ہوتی ہے.
ایک نئے طریقے سے ہمیں گرو کروا رہی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہ ہوا, تو بھئی آج اب کل سے بہتر کیسے ہوگا؟ کچھ تبدیلی لائیں گے تو بہتر ہوگا نا. یہ تھوڑی کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جو آج ہے اس کو ہم کل کے پیٹرن پہ ہی چلائیں گے تو لگے گا کہ آج نیا دن ہے تو یہ بہتر بن گیا. نہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب ہم آج کے دن سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, اپنی بہت ساری ایسی کوتاہیوں کو ہم دیکھیں گے, نظر میں لائیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر کہیں گے کہ نہیں اچھا یہ مجھے نیکسٹ ڈے نہیں کرنا, مجھے کل نہیں کرنا یہ سب کچھ. آج میں نے نماز جو ہے بہت اچھی نہیں پڑھی تھی, مجھے کل بہت اچھی سی نماز پڑھنی ہے. آج میرا روزہ بہت اچھا سے نہیں تھا, میں نے کل بہت اچھے سے روزہ رکھنا ہے, کسی طرح خراب نہیں کرنا ہے اس کو. تو ہم ڈے بائی ڈے چینجز کیسے لے کر آئیں گے کہ اس میں ہم سوچیں گے نا کہ یہ چیز غلط تھی, یہ نہیں یہ غلط ہو گئی تھی, ہم نے نیکسٹ ڈے یہ نہیں کرنی ہے, تو ہم وہ تبدیلی پھر لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی ان چینجز کو اپنے اندر ایسے ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ دے رہے ہیں چینجز. اور اسی کا مطلب ہے کہ انسان کی ہیومن سائیکالوجی یا ہیومن نیچر جو انسان کی, وہ اسی طرح پروگرامڈ ہے کہ وہ اپنے اندر چینجز پیدا کر سکتی ہے, وہ چینجز لا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں آج تبدیلی کا ہی تو نعرہ ہے نا کہ تبدیلی آ گئی ہے. وہ تبدیلی کیسے آ جائے گی؟ جب تک تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی تبدیلی باہر نہیں آ سکتی. جب تک ہم اپنے اندر چینجز نہیں لائیں گے ہم باہر کی کسی بھی چیز کو چینج نہیں کر سکتے. باہر کوئی جادو نہیں ہے جس میں چیزیں جو ہے بدل کے فوراً ہم نے چھڑی لگائی اور سب کچھ جو ہے بہت اچھا ہو گیا, اور ہمارے اندر جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی رہا. کیونکہ ہم جو اندر ہوتے ہیں وہی ہم باہر ہوتے ہیں. تو جو اندر باہر ہمارا کانٹرڈکشن جو ہے ہوتا ہے تبھی تو تبدیلی جو ہے وہ کہتے ہیں نا صحیح نہیں ہوتی. جب اندر اور باہر ایک ہو جائے گا تو تبدیلی بھی آ جائے گی پھر انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا, کہ ہم چاہیں جب بھی بدل دیں ان جیسے کو جیسا کہ ہم چاہیں گے, یا ان کے جوڑ بند بدل دیں, یا ان کی جو ہے وہ شکلیں بدل دیں, یا ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی طرح ان کو ہٹا کے کسی اور کو لے کر آ جائے. سارے معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر. اسی کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بات کر رہے ہیں کہ یہ تو دنیا میں ہوگا, دنیا میں بھی ہم بدل سکتے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بعد سے بعد الموت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. جب ریسرکشن کا دن آئے گا, قیامت کا دن آئے گا, تو قیامت کے دن بھی بعد سے بعد الموت کی بحث میں یہ بات آئی ہے وہاں پر بھی کہ وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے.